السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے ایسے نام سکھائے جس کی وجہ سے وہ فرشتوں میں افضل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سی ایسی مخلوق دنیا میں پیدا کی تھی جس کی وجہ سے فرشتے انسان کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہے تھے۔ اسی طرح ابلیس کا اصل نام کیا تھا اور فرشتوں میں اس کا کیا مقام تھا، یہ تو ہم نے جانا پچھلی ویڈیو میں۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ آدم علیہ السلام نے جنت کے درخت کا کون سا ایسا پھل کھایا تھا جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ اسی طرح ابلیس نے آپ کو جنت سے کیسے نکالا، کون سے ایسے کلمات تھے جس کو سیکھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی، اور آج تک آنے والے انسانوں میں سے جو بھی ان الفاظ کے ذریعے دعا کرے گا تو وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں دیر کس بات کی۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور قلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، ہم نے کہا اے آدم، اسکن ٹھہر جا، یہاں پر سکونت اختیار کر، انتا تو، وا اور زوجکا تیری بیوی، زوج تیری بیوی کا تیری، الجنہ جنت میں، وا اور کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، مطلب سہولت اور آسانی سے، جیسے چاہو آسانی کے ساتھ، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، وا اور لا مت تقربا قریب جانا تم دونوں، حاضی اس الشجرۃ درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور جنت میں جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین، اور اس درخت کے قریب تم دونوں نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پر چنانچہ ان دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور نکلوا دیا اس نے انہیں، مما اس آرام اور راحت سے، کانا تھے وہ دونوں، فیہ اس میں، وا اور قلنا ہم نے کہا، اہبتو اترو یہاں سے، بعضکم تمہارا، بعض لبعض بعض کا، عدو دشمن ہے، وا اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، وا اور متاع فائدہ اٹھانا ہے، الی حین کچھ وقت تک۔ آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شیطان نے جب ان کو بہکا دیا اور جنت سے نکلوا دیا تو اس وقت ہم نے ان سے یہ کہا کہ تم زمین پر چلے جاؤ اور جنت سے اتر جاؤ، تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور کیا ہے تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور زمین میں ہی تم جو ہے وہ کچھ دیر تک فائدہ اٹھاؤ گے۔ تلقا پھر سیکھ لیے آدم نے، من ربی اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، چند باتیں، فتابا چنانچہ متوجہ ہوا اللہ مہربانی کے ساتھ، علیہم اس پر، انہو بے شک وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اس کے ذریعے دعا مانگی، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان پر اپنی جو ہے وہ مہربانی کی اور ان کو معاف کر دیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتو اترو تم، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فاما پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو پس جس نے، تبعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعاً کہ تم سب کے سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، فاما یأتینکم منی ہدن کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وا اور کذبوا جھٹلایا،
بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہ لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ الحمدللہ ہماری 39 آیتوں کا ترجمہ سورۃ البقرہ کی مکمل ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کہ ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ تو یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ملائکہ کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، تو اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور سجدہ کرنے کا جو واقعہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہ سجدہ کیا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر جو ہے ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر اس کے آگے فرمایا کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا کہ کھاؤ پیو جہاں سے جیسے چاہو، اپنی مرضی سے۔ اب رغدن کا لفظ ذکر فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کھانا، ایسی رزق جس میں کیا ہو، کوئی مشقت اور محنت نہ ہو، جو آسانی سے مل جائے اور تھوڑا بھی نہ ہو بلکہ بہت زیادہ ہو اور ختم بھی نہ ہوتا ہو۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل بافراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کوئی کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی یہ فکر ہوگی کہ یہ غذا ختم ہو جائے گی یا کم پڑ جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ بتانا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، لیکن تاکید کر دی کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، تاکہ جب درخت کے پاس ہی نہیں جاؤ گے تو اس کا پھل بھی نہیں کھاؤ گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ درخت کون سا تھا؟ تو قرآن کریم میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے اور نہ ہی احادیث میں کہیں ذکر آیا ہے، لیکن صرف ایک جو ہے وہ علماء کا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ گندم کا درخت تھا، یا جو ہے وہ ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ انگور کا درخت تھا، اور بعض نے کہا کہ انجیر کا درخت تھا، مگر قرآن اور حدیث نے جب اس میں کوئی وضاحت نہیں کی تو اسی لیے ہم اس کو متعین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک خیال پیش کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے گندم کا درخت ہو یا ہو سکتا ہے جو ہے وہ انگور کا درخت ہو، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہی درخت تھا۔ پھر آگے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا اب شیطان نے یہاں پر کیا کر دیا؟ انہیں پھسلا دیا۔ اب یہاں پر فرمایا ازلہ، ٹھیک ہے، ازلہ کہتے ہیں کسی کو لغزش دینا، کسی کو پھسلانا، بہکانا۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو لغزش دے دی۔ قرآن نے یہ الفاظ ذکر فرمائے اور اس سے یہ صاف اظہار فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی یہ خلاف ورزی اس طرح نہ تھی جو عام گناہ گار جس طرح سے گناہ کرتے ہیں، بلکہ کیا کیا شیطان نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر کے ایسے اقدام میں مبتلا کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ یعنی کیا ہوا؟ جس درخت کے قریب جانا بھی منع فرما دیا تھا، اس درخت کے قریب بھیج دیا، اور کیا ہوا کہ وہ غلطی سے، دھوکے سے اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ تو یہاں پر یہ ذکر فرمایا۔ پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کرنے کی بنا پر پہلے ہی جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو پھر اس نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا؟ تو اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ شیطان جو ہے بغیر ملے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ہم ہیں، ہم سے تو شیطان نہیں ملا تو ہمیں وسوسہ دے دیتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، ہمارے دل میں گناہ کا خیال جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان نے ان کو دل میں خیال ڈالا بغیر جنت میں آئے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے۔ مما کان فی یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نعمتوں سے نکال دیا، اور جس میں وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ نکالنا بھی شیطان کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا، مگر سبب کیا بنا؟ شیطان بنا، اس لیے نکالنے کی نسبت بھی اسی کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ یعنی ہم نے حکم دیا کہ تم زمین پہ اتر جاؤ
اور تم جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ یہ حکم جو ہے وہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان سے کہا گیا تھا۔ اگرچہ شیطان کو اس وقت آسمان سے باہر نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن وہ آسمان سے باہر نہیں کیا گیا تھا، تو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ یعنی شیطان اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، اور یہ ساری زندگی یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیطان اور انسان ہمیشہ دشمن رہیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی انسان کا جو ہے وہ دشمن رہے گا، کیونکہ ایک جو ہے وہ بطور سزا ہو گئی کہ آپ کی اولاد ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سے عداوت رکھے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے باہم عداوت رکھنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ سزا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو یہ بھی اشارہ ہوا کہ تم زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے، کچھ وقت تک تمہیں زمین پر ہی رہنا ہوگا، اور وہیں جو ہے وہ تمہیں قیام کرنا ہوگا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس گھر کو چھوڑنا ہوگا، یعنی اس زمین کو چھوڑ کر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہوگا، یہ جنت تمہیں ملے گی۔ واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس بات پر ان کو تنبیہ بھی کر دی گئی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا نہ ہو وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ تھا۔ اب حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام انبیاء کے بارے میں یہی فیصلہ ہے کہ تمام انبیاء صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے، ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، اور وجہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدی بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں کا امام بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صادر ہو جائے تو انبیاء کے اقوال اور افعال سے لوگوں کا یقین اٹھ جائے گا، وہ قابل اعتماد نعوذ باللہ نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء پر ہی اعتماد اور یقین نہیں رہے گا تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء سے کبھی کوئی گناہ صادر ہو بھی نہیں سکتا، تو اور قرآن میں بہت سی آیات میں متعدد انبیاء کے جو ہے وہ ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے جو معلوم ہوتا ہے ان سے گناہ سرزد ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب بھی ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی یہاں پر داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل یہی ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا یا نسیان یعنی بھول کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ بھول کے سبب ہوتی ہے جو کہ قابل معافی ہوتی ہے، جس کو شریعت میں گناہ نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، اور یہ غلطی اور بھول ان کاموں میں سے ہوتی ہے جن کا تعلق ان کے اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی تبلیغ اور تعلیم کے کاموں میں سے نہیں ہوتی، یا وہ کام جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آگے لوگوں کو بتائیں، شریعت کے کاموں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اپنے ذاتی اعمال اور افعال ہوتے ہیں جس میں ان سے کوئی غلطی اور بھول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی یاد رکھی جائے، کیونکہ انبیاء کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، اور بڑوں سے اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً نظروں میں آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بھی غلطی بہت بڑی مانی جاتی ہے، اسی لیے قرآن نے ایسے بہت سے واقعات میں اس کو چھوٹی سی بھی غلطی کو اور بھول کو کس سے تعبیر کیا؟ گناہوں سے تعبیر کیا، اور اس پر جو ہے وہ عتاب بھی فرمایا، سزا بھی ہوئی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اور خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اس میں ان کی یہ غلطی جو تھی ان کی ذات کے اعتبار سے تھی، اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس کا شریعت پر اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم آگے پہنچانے کا کہا ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، تو اس وجہ سے یہ غلطی گناہ میں شمار نہیں ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھ کے انہی سے معافی مانگی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ دوسری جگہ آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا، آپ ہمیں بخش دیں، ہم پہ رحم فرمائیں، ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا صرف معافی مانگنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دعا میں بے شمار مقاصد ہیں کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس دعا کو مانگے وہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کی۔ کس طرح سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس دعا کو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد ضرور پورا کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما، ٹھیک ہے نا؟ تو رحم جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم پہ، ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے تو ہماری دعا کیوں نہیں سنیں گے؟ ہمارے دل کی جو خواہش ہے وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف بھی کر دیں گے، اور جو ہے وہ ہماری خواہش بھی جو ہے وہ پوری فرما دیں گے۔
پھر آگے کیا فرمایا، دوبارہ وہی بات فرمائی کہ کیا ہے کہ اس زمین پر چلے جاؤ اور میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، تو جس نے میری ہدایت کو مانا، میری ہدایت کی پیروی کی، تو نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتا رہے گا تو کل قیامت والے دن اس کو کوئی خوف ہوگا ہی نہیں، اس کو پتہ ہوگا کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بشارتیں سنائی ہیں کہ تم خوف نہ کرو، اگر میری ہدایت پر چلتے ہو تو تمہیں کبھی بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہماری 39 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی تو لازمی جا کر دیکھیں تاکہ آپ بھی تفسیر کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔